کہ تقریباً 11 منٹ تک اس سوال کے اوپر بات ہوتی رہی. 11 منٹ مخصوص اس سوال پر اینگلنگ کی جاتی رہی, کوششیں کی جاتی رہی کہ وزیراعظم عمران خان سے کوئی ایسی متنازع بات کہلوائی جائے جس کے اوپر وزیراعظم عمران خان کا یہ جو انٹرویو ہے یہ بہت زیادہ فیمس ہو, اس کی بنیاد پر پروپیگنڈا ہو سکے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk اور میں ہوں حنا چودھری. خبروں کی دنیا میں بیش بہا موضوعات موجود ہیں, مگر جب سے امریکی نشریاتی ادارے HBO نے وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو نشر کیا ہے تب سے موضوع بحث صرف یہی انٹرویو نظر آ رہا ہے. ٹی وی نیوز چینلز ہوں یا پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, یہی بات سب سے اوپر دکھائی دے رہی ہے, جہاں صحافی اور صارفین اسی موضوع پر اپنی رائے دے کر بال کی کھال اتارنے میں مصروف ہیں. اس انٹرویو کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وزیر اعظم سے میزبان جوناتھن نے جو سوالات کیے ان پر وزیر اعظم عمران خان نے تفصیلی گفتگو کی, مگر امریکی ٹی وی نے ان بیانات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس سے کوئی متنازع پہلو نکلے تاکہ چینل ورلڈ وائڈ ریٹنگ لے سکے. اسی کوشش میں میزبان نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی, جن میں افغان جنگ, مسئلہ کشمیر, پاک چین تعلقات, بے پردگی اور جنسی ہراسگی کے واقعات اور دیگر اہم معاملات پر تفصیلاً بات چیت ہوئی. اس انٹرویو کے ناظرین, 2 موضوعات پر ہونے والی گفتگو عالمی میڈیا اور طاقتوں کو ہضم نہیں ہو پائی. پہلے نمبر پر جب وزیر اعظم نے امریکہ کو ڈرون حملوں کے لیے اڈے دینے کے سوال پر واضح الفاظ میں کہا کہ وہ ایسا بالکل نہیں کریں گے, یعنی کہ ایبسولوٹلی ناٹ. دوسرے نمبر پر غیر ملکی اور اپنے ملک میں موجود ایک طبقے کو وزیر اعظم کے جنسی ہراسگی اور تشدد کے واقعات پر کی گئی بات کسی کانٹے کی طرح چبھی ہے. امریکی چینل نے انٹرویو کیا اور عمران خان کی تفصیلی گفتگو میں سے اپنی مرضی سے کانٹ چانٹ کر کے ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وزیر اعظم بے پردگی کے موضوع پر کسی تنگ نظری کا شکار ہیں, اور پورے انٹرویو کا کچھ ہی حصہ نشر کیا گیا. امریکی ٹی وی پر نشر کیے گئے انٹرویو میں میزبان کی جنسی تشدد اور زیادتی کے واقعات سے متعلق سوال پر وزیر اعظم نے جو جواب دیا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ آدمی روبوٹس نہیں ہیں. If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men unless they're robots. I mean, it's common sense. اگر وہ خواتین کو ایسے لباس میں دیکھیں جس سے ان کے جذبات ابھریں تو پھر فتنہ انگیزی کا خطرہ بڑھے گا اور پھر کچھ لوگ خواتین کی عزت تک لوٹنے جائیں گے. امریکی ٹی وی نے یہ حصہ بھی شیئر کیا جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے پردے سے متعلق بات کی تھی جس کی مدد سے فحاشی کو ختم کیا جا سکتا ہے. خواتین کے مختصر لباس کے باعث ہونے والے مسائل اور ان کے حل پر کی گئی بات کو بھی امریکی ٹی وی نے نشر کیا, مگر اس سوال کا جو تفصیلی جواب وزیر اعظم عمران خان نے دیا تھا اسی حوالے سے تفصیلاً بات بھی کی تھی جس میں بچوں سے ہونے والے جنسی زیادتی کے واقعات اور دیگر امور بھی شامل تھے. میزبان کے سوال پر وزیر اعظم نے کہا تھا کہ انہوں نے جب اقتدار سنبھالا تو سب سے پہلے پولیس کے سربراہان کو بلایا اور پوچھا کہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا جرم کون سا ہے, جس کے جواب میں پولیس سربراہان نے انہیں بتایا کہ جنسی زیادتی کے واقعات سب سے تیزی سے بڑھ رہے ہیں. It was child abuse. Child abuse was really what really shocked me. اور اس میں صرف خواتین سے ہونے والے واقعات شامل نہیں تھے بلکہ ان کے علاوہ کم سن بچوں اور بچیوں سے بھی ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات پر انہیں زیادہ دکھ اس بات پر ہوا کہ صرف 1% واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. لوگ شرمندگی اور بدنامی سے بچنے کے لیے ایسے واقعات کے مقدمات کا اندراج نہیں کرواتے اور ذمہ دار اداروں کو شکایات نہیں کرتے. But because the majority, and majority means 99% of sex crimes are not reported, and this is according to the police officers. وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے جو اس سے پہلے بھی بیان دیا تھا اس میں بے پردگی سے بچنے کا اس لیے کہا تھا تاکہ فحاشی کے نتیجے میں پھیلنے والی ہوس سے بچا جا سکے. And I never said veils, this was never said. I said the concept of parda. Concept of parda is avoid temptation in the society. وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ ہمارے ہاں نائٹ کلبز اور بارز نہیں ہیں. جس طرح کا ماحول مغرب میں بچوں یا معاشرے کو ملتا ہے ہمارا معاشرہ اس سے دور ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے آپس میں میل جول کی اس طرح سے اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر ہمارے جیسے معاشرے میں فحاشی بڑھے گی تو اس سے ہوس بڑھے گی جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جنسی زیادتی کی جانب راغب ہوں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ اس کے لیے اسکول، میڈیا، اساتذہ اور تمام لوگوں کو اس کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا مل کر.
So therefore, the society, public, schools, awareness, teachers, media, everyone must join in, because that's how we will sort of raise awareness against sex crimes. और जिस पर्दे की वो बात कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ जिस्म को ढांपना नहीं बल्कि फहाशी को रोकना है, जिससे उरियानियत को काबू करने में मदद मिलेगी और नतीजतन हवस पर काबू पाकर जिनसी ज़्यादती के वाक़यात से बचा जा सकेगा। वज़ीर आज़म ने इसके अलावा बच्चों से होने वाले जिनसी ज़्यादती के वाक़यात पर बात करते हुए कहा कि जिनसी ज़्यादती के वाक़यात इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स पर आज जिस तरह के मवाद तक आवाम की रसाई है उस तरह के मवाद तक उससे पहले रसाई नहीं हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि जब उरियानियत के खात्मे की बात की थी तब उनका मकसद इस मोबाइल के ज़रिए फैलने वाली फहाशी को काबू करना था। Children have never been, they have never seen such material in human history. It's never happened before. Children have never had this exposure before. So when I said the whole society has to fight. वज़ीर आज़म के बयान को इस तरह सियाको सबाक से हटकर चलाने से HBO ने सहाफ़ती बददियानती की है जिसके ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। मुआशरे में अनारकी का ख़तरा है और मुल्क के एक तबके और सिविल सोसाइटी के लोगों को अपने हकूक़ पर किसी किस्म के डाके और उनके हकूक़ सल्ब होने का ख़दशा हो सकता है। इंटरव्यू के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर सहाफ़ी ईसा नकवी ने दावा किया कि इस सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की जानिब से इजहार बरहमी किया गया है। 82 मिनट तक इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग की गई। जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो 82 मिनट्स का है और ये पहले से एहसास हो गया था पीएम ऑफिस को और इस इंटरव्यू को डील करने वालों को कि जो HBO है उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि वो अपने कैमरे लाए, रिकॉर्ड कुछ करे, उसको एडिट करके कुछ और क्लिप्स चलाए जाए। हुआ ये कि फिर इजाफी कैमरे मंगवाए गए और साइड बाय साइड इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग पीएम ऑफिस में की गई। और HBO की इस पॉलिसी और माजी को देखते हुए इंटरव्यू को शुरू से इख्तिताम तक खुद अपने कैमरास पर भी रिकॉर्ड किया गया था ताकि अगर अमरीकी चैनल प्रोपेगेंडा करने के लिए इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश करे तो इस सूरत हाल से बचा जा सके। और इसी वजह से कल रात PTV पर वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से की गई रिकॉर्डिंग को भी नशर किया गया ताकि अवाम तक वज़ीर आज़म की जानिब से की गई मुकम्मल गुफ्तगू को पेश किया जा सके। मैं आपके सामने रखूंगा कि आखिर इस इंटरव्यू में ऐसा क्या हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान उसके बाद बरहम हुए, किस किस पर बरहम हुए, किस किस महकमे की खिंचाई की गई, एक एतमाद का फुकदान क्यों था पीएम ऑफिस के दरमियान और HBO के दरमियान, जिसकी वजह से इजाफी कैमरे बुलाकर अपनी टीम से साइड बाय साइड इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करवाया गया। अब देखना यह है कि क्या पीएम ऑफिस की जानिब से इस इंटरव्यू में की जाने वाली सहाफ़ती बददियानती के लिए HBO से किसी किस्म की बास परस की जाएगी या फिर इस मामले को बस मुल्की सतह पर उठाकर छोड़ दिया जाता है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी जोनाथन ने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस अपना रिकॉर्ड किया हुआ इंटरव्यू भी नशर कर रहा है जिसमें हमारे दरमियान होने वाली जिनसी जराइम और इससे मुतालिक मुकम्मल गुफ्तगू भी शामिल है। ये यकीनन एक अजीब हिकमत अमली है लेकिन मैं शफाफियत के लिए तैयार हूँ।